بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ہم نے یہ سیکھا کہ اصول پر بات کرنی چاہیے اور شخصیات کو سیکنڈری رکھنا چاہیے۔ تو آپ ظاہر ہے پھر شخصیات کے کچھ جو اقدامات ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں جو معلومات ہمارے پاس ہوتی ہے ہم ان کے حوالے سے بھی سوال و جواب کرتے ہیں اور لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں پیش۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ کا جو دور اول ہے اس میں کچھ نازک مواقع بھی ہیں، تو اس میں صحیح طریقہ آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ شخصیات کو، تاریخ کو، دین کے ماخذ کو اور اصولوں کو کس طرح برتا جائے؟ میں نے تو ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے لوگوں کو اصول بتائے جائیں۔ اصول کا ماخذ یا علم و عقل کے مسلمات ہوتے ہیں، یا اگر اللہ کی کوئی کتاب یا ہدایت ہمارے پاس ہے تو وہ ہمیں اصول فراہم کرے گی۔ اصول ہی کی تعلیم جب ہم دیتے ہیں تو وہ آپ فروع سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون علم کے بارے میں لکھا ہے، اس کے آخر میں ایک فصل ہے استدلال کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کو پھر میں نے اصول فقہ کے زیر عنوان اپنے ایک مضمون میں دہرایا ہے۔ اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہم اصل سے فرع پر استدلال کرتے ہیں، فرع سے اصل پر استدلال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ فروع ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ان میں اصل کو دریافت کرتے ہیں اور استدلال کا مقدمہ قائم کر لیتے ہیں۔ میں دین میں بھی ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں اور دنیا کے معاملات میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ جب ہم فروع پر ان کا اطلاق کرتے ہیں تو اس میں تین طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ مسائل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اصولی ہدایت دی ہوتی ہے، اس کو عام طور پر ہماری فقہ میں قاعدہ عامہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک جنرل پرنسپل دے دیا ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم فروع پر اس کا اطلاق اپنی عقل سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے باہمی معاملات میں اصل اصول کی حیثیت مشورے کو حاصل ہے۔ سیاسی معاملات، سماجی معاملات وہ اپنی رائے سے طے کر لیں، رائے دیں، رائے کی بنیاد پر فیصلے کریں، البتہ اللہ کی کتاب کو اور اس کی ہدایت کو ایک بالا تر ہدایت کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیں۔ اس کا جب ہم فروع پر اطلاق کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو محض عقلی ہوتی ہیں، تدبیری ہوتی ہیں، وہ ہم عقل و تدبیر کی روشنی میں اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری صورت کبھی کبھی یہ پیش آتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک اصل موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہمیں مل جاتی ہے، اور ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم کہاں کہاں اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے معاملات ہمیں شخصیات کے بارے میں بھی پیش آتے ہیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شخصیات خود منبع بن جاتی ہیں، حوالہ بن جاتی ہیں۔ جیسے دین میں پیغمبر کی شخصیت ہے، پیغمبر کی شخصیت ہر لحاظ سے زیر بحث رہے گی۔ پیغمبر کون تھے، ان کو پیغمبر کیوں مانا گیا، ان کو پیغمبر مانا گیا ہے تو پیغمبر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ کوئی بات کہتے ہیں تو کیا وہ بات ہر موقع پر پیغمبری کی حیثیت سے کہی جاتی ہے۔ اس طرح کے دسیوں سوالات ہیں جو ایک شخصیت کے حوالے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو میری کتاب میزان میں نبوت کے باب میں کئی عنوانات ہیں، نبی کی بشریت، نبی کی عصمت، نبی کی فطرت، اس طرح کے عنوانات قائم کر کے
میں نے یہ بتایا ہے کہ جس ہستی کے ساتھ ہم متعلق ہیں یا جس شخصیت کو ہم دین کا ماخذ سمجھتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کو ہم کیسے اختیار کریں گے یا ان کے بارے میں ہماری کیا رائے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بھی اللہ کی کتاب کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح و وضاحت میں اگر کچھ فرمایا ہے تو اسے ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے متعلق کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک ناگزیر چیز ہے۔ خود ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہو تو اس چیز کو معیار کے طور پر سامنے رکھو کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ ما انا علیہ و اصحابی کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ دین ہمارے سامنے اصول، احکام، اوامر، نواہی کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس کا فلسفہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، اس کی حکمت بھی ہم پر واضح ہو جاتی ہے، لیکن وہ انسانی زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو بہت سے نمونے پیدا کرتا ہے، جس کو عربی میں اسوہ کہتے ہیں۔ اس میں اسوہ حسنہ یا آخری درجے میں مثالی نمونہ تو اللہ کے پیغمبری کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم کسی جماعت، کسی گروہ یا اس کے افراد کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کا زمانہ کم و بیش 1 صدی کا زمانہ ہے۔ خود رسول اللہ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، اس کے ساتھ یہ پیشین گوئی بھی کی ہے کہ خیر القرون کرنی، یہ میری صدی یا میرا زمانہ جو کم و بیش 1 صدی پر شامل ہے، یہ خیر القرون ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی تائید کی اور صحابہ کی جماعت کے بارے میں یہ کہا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین جماعت ہو۔ پھر یہ کہ وہی ہیں جن کو شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب ان سب دنیا کی قوموں تک یہ پیغام تمہیں پہنچانا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں پر بھی اب ایک پوری کی پوری جماعت کی شخصیات ہمارے لیے نمونہ بھی بن گئی، ہمارے لیے ثانوی ماخذ کی حیثیت بھی انہوں نے اختیار کر لی، ان کا اسوہ بھی ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس دور کو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اس دور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں زیادہ تر زیر بحث ہی شخصیات ہوتی ہیں، یعنی دین کے اصول، دین کے احکام، دین کے اوامر و نواہی ان شخصیات سے کیسے متعلق ہوئے، انہوں نے کوئی فیصلے کس طریقے سے کیے۔ اس کی اتنی غیر معمولی اہمیت ہے کہ وہی فیصلے ہیں جو مسلمانوں میں بڑے بڑے فرقوں کی بنیاد بن گئے۔ اہل سنت والجماعت کو دیکھ لیں، اسی طرح خوارج کو دیکھیں، اسی طرح اہل تشیع کو دیکھیں۔ یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں جو قرن اول ہی میں پیدا ہو گئی تھی۔ ان تینوں جماعتوں کے ہاں بنائے استدلال ہی صحابہ کے مختلف گروہ ہیں، یا پھر ان سے برات کر کے وہ استدلال کر رہے ہیں جیسے کہ خوارج نے کیا ہے۔ تو شخصیات وہاں آخری درجے میں زیر بحث آتی ہے، ان کے بارے میں متعین کرنا ہوتا ہے کہ کیا رائے، کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اس لیے کہ مسلمان انہی کی بنیاد پر اپنے فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، قرآن، سنت اور اس کے بعد پیغمبر کی تفہیم و تبیین یا اسوہ حسنہ، اور پھر صحابہ کی تفہیم و تبیین یا ان کا اسوہ حسنہ۔ میں نے حال ہی میں اپنے عزیز دوست عمار خان ناصر صاحب سے درخواست کی اور انہوں نے اس کو شرف قبول عطا فرمایا کہ وہ تفہیم الآثار کو اپنا موضوع بنا لیں۔ یہ آثار کن کے آثار ہیں؟ صحابہ کرام کے آثار ہیں۔ تو پہلا دور یا پہلی صدی یا قرن اول، وہ تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں دین میں، دینی مباحث میں، دین کے ماخذ میں، دین کے اطلاق میں اتنی غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ اس میں سے ایک ایک فرد کو زیر بحث لانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ علم کی دنیا میں یہ ایک ناگزیر مسئلہ ہے، یہاں تک کہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جس شخصیت نے ایک بڑی تحریک برپا کی، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، ان کو بھی آخر میں خلافت و ملوکیت لکھنا پڑی
اور یہ بتانا پڑا کہ وہ جو تصورات پیش کر رہے ہیں یا جو اصول بتا رہے ہیں یا اسلامی حکومت کی جو تصویر کھینچ رہے ہیں، اس کا اطلاق کرنے اول میں کس طریقے سے ہوا ہے۔ خلافت و ملوکیت کو آپ پڑھیے تو اس کے پہلے ابواب میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اصول کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا اطلاق رسالت مآب نے کس طرح سے کیا، صحابہ کرام کے ہاں ان پر کس طرح عمل ہوا، اور اس میں اگر کوئی تغیرات ہوئے کرنے اول میں تو ان تغیرات کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما تھی۔ اس میں کوئی شخص ان سے اختلاف کر سکتا ہے یا اتفاق، لیکن انہیں بھی یہ بحث کرنی پڑی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا تاریخی پس منظر ہے۔ اس تاریخی پس منظر میں بھی بہت سے واقعات و حوادث پیش آئے ہیں۔ وہ تاریخ محض سیاست کی تاریخ نہیں ہے، وہ علم کی بھی تاریخ ہے۔ اس علم کی تاریخ میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اس میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اس میں مسلمان علماء نے شرح و وضاحت کا کام کیا ہے، اس میں 3 بڑے علوم کا تعلق پیدا کیا گیا، علم کلام وجود میں آیا، فلسفے کا تعلق پیدا کیا گیا، اسی طرح صوفیانہ روایت کو دینی احکام سے متعلق کر کے تصوف وجود میں آ گیا، اور سب سے بڑھ کر فقہ وجود میں آئی، جس میں مسلمانوں کے بڑے بڑے مکاتب فکر بن گئے۔ ان کے ہاں 2 بڑے منہاج یا میتھڈالوجیز وجود میں آ گئی، جس میں سے ایک سلفی منہاج ہے، ایک فقہ و تدبر کا منہاج ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ شخصیات زیر بحث ہیں، بلکہ ان منہاجات میں جو مدرسہ ہے فکر بنے ہیں وہ تو شخصیاتی کے حوالے سے ہے، جیسے ابو حنیفہ کا نقطہ نظر، شافعی کا نقطہ نظر، مالک کا نقطہ نظر۔ تو مدرسہ حناف، مدرسہ شوافع، مدرسہ مالکیہ، مدرسہ حنابلہ، تو اسی طریقے سے آپ بہت سی تعبیرات کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو شخصیات تو اس پہلو سے زیر بحث آتی ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم اپنی معاصر شخصیات کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار کریں یا بحث و نظر کا کوئی ایسا زاویہ اپنائیں جو منافقت کو باعث بنے، اس میں نے ہمیشہ بہت اجتناب کیا ہے۔ لیکن علم کی تاریخ تو شخصیات کی تاریخ ہے، پیغمبر سے لے کر ہمارے زمانے تک یہ تاریخ اسی طرح سامنے بھی آتی ہے، بیان بھی کی جاتی ہے۔ علم کی دنیا میں تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میرے اساتذہ میں، میرے اکابر میں، مجھ سے پہلے کے جلیل القدر اہل علم نے، سب نے ان چیزوں کو اسی طریقے سے موضوع بنایا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں لکھا بھی ہے اور مسلمانوں کی رہنمائی بھی کی۔ استاذ یہ فرمائیے فرمائیے جناب۔ کہ آپ نے انی متوفی کا کے حوالے سے جب فاعل اللہ ہو مفعول انسان ہو تو معنی اس کا موت ہوتا ہے، تو سورہ بقرہ میں آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تو موت کیا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن اس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر قرینہ موجود ہو تو یہ نیند اور بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو سوال یہ موصول ہوا ہے کہ یہاں پر قرینہ کون سا ہے جس میں اس کو اس لفظ کے بالکل اس کے ظاہر معنی سے ہٹایا گیا ہے اور اس کو نیند اور یا بے ہوشی کے معنی میں لیا گیا ہے؟ کسی خاص مقام پر استدلال کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ مقام بھی سامنے ہو اور اس میں تمام پہلو زیر بحث آئیں اور ایک طالب علمانہ مجلس میں اس کے قرائن بتائے جائیں۔ وہ قرائن کبھی لفظ کے استعمال ہی میں ہوتے ہیں، کبھی جملے کی تعلیف میں ہوتے ہیں، کبھی سیاق و سباق میں ہوتے ہیں، اور کبھی ان کی نوعیت عقلی تقاضوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں فقہ میں اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تخصیص بالعقل ہے، یعنی عقل کہتی ہے کہ یہ معاملہ اس تخصیص کے ساتھ ہی مانا جانا یا سمجھا جانا چاہیے۔ یہ میں نے قرائن کے بارے میں بتایا کہ اس طرح کے قرائن ہوتے ہیں۔ اس میں بھی میں خاص اس موقع کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ اصول میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ موت کا ذکر ہوا ہے اور موت کے بعد حیات کا ذکر بھی ہو گیا ہے، تو قرآن مجید میں کچھ چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ کہ موت و حیات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قاعدے کیا ہیں، موت و حیات کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک قطعی حجت کے طور پر بیان کرتے ہیں،
اس میں استثناء ہو سکتا ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک عقلی فریم فراہم کر دیتے ہیں، اور اس کی روشنی میں بھی بعض چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کو میں نے اپنی بعض تصنیفات میں قرآن کے عرف سے تعبیر کیا ہے، یعنی قرآن مجید خود اپنا ایک عرف پیدا کر لیتا ہے۔ جس طرح سے مثال کے طور پر ہمارے ایک بڑے مفکر علامہ اقبال خود ہی کے لیے اپنا ایک عرف پیدا کر لیتے ہیں، اسی طرح بعض استعاروں کے لیے، بعض تلمیحات کے لیے اپنا ایک عرف پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہ قرائن ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ موت اور اسی طریقے سے توفی کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اصلاً تو اسی مقصد کے لیے یا اسی مفہوم میں آتے ہیں جو ان کا عام طور پر سمجھا جاتا ہے، وہ موت ہی کا ہے۔ لیکن یہ کہ قرائن بعض اوقات ان کو ایک مجازی سی تعبیر میں لے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی چند روز پہلے ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو بات آپ نے کی ہے، میں تو اس بات کو اس طریقے سے کبھی نہیں کہتا، اس بات کو تو اس طریقے سے سن کر میری وفات ہی ہو جائے گی۔ تو یہاں ظاہر بات ہے کہ وفات کا لفظ ایک خاص تعبیر کے اسلوب میں اختیار کیا جاتا ہے۔ ہماری اردو میں بہت سے محاورے اس کے وجود پذیر ہو گئے ہوئے ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ موت دنیا سے رخصت ہونے کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لفظ یہاں پر کیا مجاز میں استعمال ہو گیا ہے، کیا اس کی نوعیت قومی موت و حیات کی ہو گئی ہے۔ مثلا قوموں کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قوموں پر بھی موت و حیات کے مراحل آتے ہیں، تو یہاں موت اس معنی میں نہیں استعمال کیا جا رہا جس معنی میں ہم افراد کے بارے میں کہتے ہیں، یا محاورے میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کو تو کوئی کام کہہ دیں تو موت پڑ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں موت کے وہ معنی نہیں ہے۔ تو ان تمام قرائن کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جہاں میں نے یہ لکھا ہے وہاں ظاہر ہے اسی نوعیت کے قرائن پیش نظر ہوں گے۔ کسی موقع پر جن صاحب نے سوال کیا ان کی میری براہ راست بات کرا دے تو میں متن کو سامنے رکھ کر ان قرائن کی طرف انہیں توجہ دلا دوں گا۔ یہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نظام فکر میں، آپ کی پوری کام میں ان کی حیثیت تشریحی ہے، یعنی شرح و وضاحت تو ہے، لیکن کیا قرآن مجید سے ہٹ کر سنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل جاری کر سکتے ہیں جو وہ خود کریں اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاموش تائید آپ کو حاصل ہو جائے؟ تو یہ ایک تشریحی حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ کے فکر میں اللہ کے نبی کی شرح و وضاحت کے علاوہ تشریحی حیثیت بھی ہے؟ بنیادی حیثیت تشریح ہے، اس لیے کہ ساری کی ساری سنت مستقل بذات احکام کی صورت میں آپ ہی سے صادر ہوئی ہے، اور اس میں تینوں طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ نے قول سے بھی وہ تشریح بالعین بول رہا ہوں فرمائی ہے، اور فعل سے بھی فرمائی ہے، اور اسی طرح تقریر و تصویب کی صورت میں بھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت کے احکام صادر ہوئے ہیں جن کا ماخذ ہی اصلاً آپ ہے، وہ سب کے سب آپ کی اسی حیثیت کو بیان کرتے ہیں۔ روایات میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں یا عام زندگی میں کوئی ہدایت دیتے ہیں یا کسی ایک یا دو آدمیوں کے سوالات جواب دیتے ہوئے کوئی بات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اسے دین کے ایک حکم کی حیثیت سے جاری نہیں فرما رہے تو اس کو متعین کیا جائے کہ وہ کیا ہے، تو وہاں آپ کی وہ دوسری حیثیت زیر بحث آتی ہے کہ شرح و وضاحت کر دی ہے، کسی سوال کا جواب دے دیا ہے۔ پیغمبر کی بنیادی حیثیت تو یہی ہے، بلکہ میں نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کا تنہا ماخذ ہے۔ اس لحاظ سے کلام الہی بھی قول رسول ہو کر صادر ہوا ہے، یعنی وہ پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر وہ جبریل امین کی زبان پر آیا ہے، اور پھر ہم تک پہنچنے کے لیے وہ قول رسول بن گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کا حرف حرف بھی آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ میرے ہاں تو یہ بات اتنی واضح ہے اور اتنے متعدد طریقوں سے میں نے اس کو بیان کیا ہے، یہ میرے لیے باعث تعجب ہے کہ میرے نظام فکر میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی شرح فرمائیں، وضاحت فرمائیں، اس کو تو میں نے آپ کی عنایات اور آپ کے احسان کے باب میں رکھا ہے، میں نے تو اس کو آپ کی ذمہ داری کے طور پر بھی کبھی بیان نہیں کیا۔ آپ کی اصل ذمہ داری دین پہنچانے کی تھی، اور وہ سراسر شریعت اور احکام بھی ہے۔ اس حصے میں ظاہر ہے کہ آپ اسی حیثیت سے میرے لیے واجب الاطاعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نہ حکم دیا ہو یا وہ ہدایت سنت کے تحت نہ دی گئی ہو، لیکن آپ از خود جاری کریں اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید میں خاموشی اختیار کریں یا اس کو نہ روکیں، تو کیا یہ اس کے تحت آتا ہے، یا ہر بات یا ہر سنت اللہ تعالیٰ ہی جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو بتاتے ہیں؟ اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے بارے میں اجمالی بات کی، کس چیز کو اصول میں بیان کر دیا اور اس کے اطلاق کو آپ پر چھوڑ دیا، یہ آپ ہی جانتے ہیں۔ جو باتیں میرے علم میں ہیں اور جو قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں، میں ان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ مثلا جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی روایت کو آگے جاری کیا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا حکم آپ کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یا قرآن سے الگ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت دی تھی؟ تو مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں دونوں جگہ تو بہت صراحت کے ساتھ، اور باقی مقامات پر بھی یہ ہدایت کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ملت ابراہیم کی یا دین ابراہیم کی پیروی کی جائے گی۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین ابراہیمی ہی اصل میں اس نئی امت کا دین ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین ابراہیمی کی روایت ہی اصل میں وہ شریعت ہے جس میں تخفیف کر کے، آسانیاں پیدا کر کے، اس اصول کے تحت کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس ملت کو اس کے فرزندوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی ہے کہ فبہداہم اقتدوا۔ تو اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ اجمالی تعلیمات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، یعنی ایک عنوان قائم کر کے بتا دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے جس روایت کی پیروی کے لیے کہا گیا ہے وہ کہاں کہاں ہے، اس کو مجھے کس طرح سے جاری کرنا ہے۔ اس میں کیا ایسے مواقع بھی آئے کہ جب آپ نے کسی چیز کا انتخاب کر لیا یا آگے جاری کیا تو کوئی متعین ہدایت نہیں تھی، تاہم تصویب ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی نہیں کی، وہ چیز ہمارے ہاں جاری ہو گئی۔ تو یہ چیز قرآن مجید سے اس پہلو سے معلوم ہوئی۔ پھر امر واقعی کے طور پر بھی بعض چیزیں معلوم ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ کہ آپ نے 2 تہوار مقرر کر دیے، اب اس میں یہ بتا دیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، لیکن یہ کہنے کے باوجود بھی اس کا پورا امکان ہے کہ آپ ہی نے وہ دن متعین کیے ہوں، اپنے اجتہاد سے متعین کیے ہوں، اور محض تصویب حاصل ہو گئی ہو۔ اس طرح کی تصویب کو اللہ کی نسبت سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو جو چیزیں یہ میں نے چند مثالیں دی ہمارے علم میں ہے، ہمیں بس وہاں تک محدود رہنا چاہیے۔ میں اسی وجہ سے نہ وحی پر کبھی بحث کرتا ہوں، یہ کہ میرے تصور سے بھی وہ ماورا ہے، یعنی یہ کہ فلاں چیز وحی ہونی چاہیے یا وحی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے لیے پیغمبر کی ذات ہے جو میرے سامنے ہے، اور پیغمبر کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ میرے بھیجی ہوئی شخصیت ہے، اس کو میں نے یہ حیثیت دی ہے، اس حیثیت میں تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے کسی دنیوی فیصلے سے بھی انحراف کی جسارت نہیں کرنی۔ یہ حیثیت قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے۔ میرے ہاں استدلال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں تاریخ بیان کروں گا کہ یہ چیز ماضی میں کس طرح رہی، دوسرے پیغمبروں کے ہاں کس طرح رہی، ابراہیمی روایت میں کس طرح رہی، لیکن دین بننے کا عمل تو رسالت مآب کی تصویب سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے ہو جائے گا۔ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں۔ تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ کوئی اس نوعیت کی چیز بھی ہو کہ آپ نے اسے پسند فرمایا ہو، آپ نے خواہش ظاہر کی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں اسی طرح اس کی تصویب ہو گئی ہو۔ ایسی چیزوں کو پھر تاریخی مواد میں دیکھنا چاہیے یا قرآن مجید میں دیکھنا چاہیے۔
اگر کوئی اس طرح کا اشارہ یا کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو الگ بات ہے، اپنی طرف سے میرے نزدیک کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہ ہم نے جو آپ سے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ تاریخ میں کیا ہوا ہے اس کی مکمل سچائی ہمارے پاس نہیں ہے، اور ان واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں اہل سنت اور اہل تشیع جو ہیں ایک دوسرے کو، وہ ان کو غیر مومن کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ اس میں ایک جسٹیفیکیشن یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر تو اہل تشیع نہ ہوتے اور وہ یہ سب کچھ جو سین ریکریٹ کرتے ہیں سارا کچھ، یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج ہم جو کربلا کا واقعہ تھا وہ بھول چکے ہوتے، وہ آج اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں نقش نہ ہوتا۔ تو سر میرا یہاں پر سوال یہ ہے، ایک تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے یہاں پر، اور دوسرا کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ یہ جو سین ریکریٹ کرتے ہیں، جنازے نکالتے ہیں اور ماتم کی، اس کی تاریخ کیا ہے سر؟ یہ تاریخ تو عباسیوں کے دور سے شروع ہوتی ہے، بالعموم اس کو ان لوگوں سے وابستہ کیا جاتا ہے جو اسی نقطہ نظر کے تھے اور ان کو اقتدار حاصل ہو گیا۔ یہ معلوم ہے کہ عباسیوں کے ہاں بعض ایسے لوگوں کو وزارتیں حاصل ہو گئی تھیں، اور ایک پورے خاندان کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے اس نوعیت کے رسوم کی ابتدا کی ہے۔ ان رسوم کی ابتدا ظاہر ہے کہ اچانک نہیں ہوئی، اس کے پیچھے پوری تاریخ بھی ہے، اور مختلف زمانوں میں لوگ اس کی ایک خاص تصویر اپنے ذہن میں بھی بناتے رہے۔ اس تصویر کو اب کس طریقے سے متعلق کیا جائے، اس کی یاد ذہنوں میں منتقل کی جائے، اس کا طریقہ ہمیشہ سے دنیا میں یہی رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اختیار کیا ہے کہ کچھ شاعر مقرر کر دیے جائے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کا مطلب ہے علامت، یعنی بعض چیزوں کو علامت کے طور پر کسی خاص حقیقت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ حج میں دیکھیے یہ علامتیں ہی مقرر کی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک مسجد کو، جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی علامت بنا دیا گیا ہے۔ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی علامت بنا دیا گیا ہے۔ تو علامات اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کی ہیں، اور قرآن مجید میں ان کو اپنے شاعر کہا ہے، شاعر اللہ، اللہ کی مقرر کردہ علامتیں۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ انسان کے دل میں ان کی بھی عظمت ہونی چاہیے، من یعظم شاعر اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ علامتوں کی ایک اہمیت قائم ہو گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہم جب کوئی ملک بناتے ہیں، کسی قوم کی شناخت قائم کرتے ہیں، تو اس میں بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ترانے، یہ علم، اسی طرح سے دوسری بہت سی علامتیں، یہاں تک کہ یہ ہمارا قومی نشان ہے، یہ جانور ہمارا قومی جانور ہے، یہ پرندہ ہمارا قومی پرندہ ہے، اس طرح کی بہت سی علامتیں مقرر کر کے قومیں اپنی شناخت پیدا کرتی ہیں۔ یہ چیزیں ایک قوم کی شناخت کو محکم بھی رکھتی ہیں، انسانی ذہن میں اس کا ارتکاز بھی ہوتا ہے، اور یہ بالکل درست ہے کہ اس سے اس کی یاد بھی قائم رہتی ہے۔ اور یہی چیز ہے جو نماز میں، عبادات میں اور بہت سے موقعوں پر خود اللہ تعالیٰ نے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اختیار فرمائی ہے۔ اس لیے اصلاً تو یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو موضوع ہے، مناسب ہے، کہیں کوئی علامت اختیار کر کے ہم اس کو کوئی بدعت تو نہیں بنا رہے کہنے کو؟ تو اب دیکھیے کہ سب ملکوں نے اپنے اپنے علم بنا رکھے ہیں، اپنے ترانے بنا رکھے ہیں، اپنے قومی دن مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی علامتیں ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہبی تصورات کے لیے کچھ علامتیں وجود پذیر کیں، اور یہ علامتیں جب کم و بیش 6 7ویں صدی ہجری میں اختیار کر لی گئیں، تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اہل تشیع کے مراسم کی صورت اختیار کر لی۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ یہ یاد ان علامتوں کے ذریعے سے تازہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں ان کی بھی نوعیت یہی ہے۔
اس کے لیے جو خاص طرح کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں یا نوحے پڑھے جاتے ہیں وہ بھی یہی خدمت انجام دیتے ہیں، اور پھر اس کو ایک علامتی جلوس یا اجتماع کی صورت دے لی جاتی ہے۔ اس کی مختلف ملکوں میں مختلف صورتیں رائج ہیں، تاہم ان سب کی عمر وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، یعنی اب تو کم و بیش 900,000 سال ہو رہی ہے، ایک لمبا عرصہ ہے۔ خود بر صغیر میں تو چند 100 برس پہلے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ کوئی قوم پیدا ہوتی ہے، کوئی نقطہ نظر وجود میں آتا ہے، کوئی گروہ اپنی الگ شناخت مقرر کرتا ہے، تو اس شناخت میں علامتیں ناگزیر ہیں۔ جیسے ہی وہ گروہ وجود میں آئے گا وہ علامتیں وجود میں آ جائیں گی۔ سیدنا حسین کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، اس کے بارے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ کاش یہ واقعہ نہ ہوتا، اور میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت کے حکمرانوں نے جو اقدام کیا اس میں کچھ حدود سے تجاوز ہو گیا، تاہم اس کو ایک ذات بنا دینا، اس کو ایک فلسفہ بنا دینا، اس کے ساتھ بہت سے دوسری چیزوں کو وابستہ کر کے پھر ان رسوم کے ساتھ اسے وابستہ کر دینا، یہ بہت باکمال طریقے سے اہل تشیع نے کیا ہے، اور وہ اس یاد کو قائم رکھنے اور آگے اپنی نسلوں کو منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ تو اس کی نوعیت ہے جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کے لحاظ سے۔ اب رہی یہ بات کہ جو شناخت انہوں نے قائم کی ہے، جو تصورات انہوں نے اخذ کیے ہیں، جو تاریخ وہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، تو یہ آپ جانتی ہیں کہ اس میں سے زیادہ تر افسانہ ہے اور بالکل بے حقیقت ہے۔ اس کے پیچھے جو امامت کا تصور ہے اس کی بھی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح روایت میں ہے، یہ اس پر علمی تنقید ہے۔ لیکن جس وقت کوئی گروہ وجود میں آئے گا وہ اپنے شاعر کو وجود پذیر کرے گا، اپنی شناختیں بنائے گا، اور انہی شناختوں کے حوالے سے اپنے آپ کو آگے متعارف کرائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ مسلمانوں میں اس طرح کی کوئی الگ شناخت قائم کرنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ میرا ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر ہے کہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک زمانے میں اتنی بات کہتا تھا، اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ہماری مذہبی شناخت صرف مسلمان ہے، نہ اہل سنت نہ اہل تشیع۔ یہ سب شناختیں کسی نہ کسی درجے میں عقائد کا ایک نیا تصور پیدا کرتی ہیں، اور پھر یہی شناختیں تفریق بین المسلمین کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ بات قرآن میں بیان ہو گئی ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ چنانچہ ہم اپنی اسی شناخت پر اصرار کریں گے۔ اس شناخت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو شاعر قرار دیا ہے، علامتیں بنایا ہے، وہ علامتیں موجود ہیں، وہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، ان کو دین کی حیثیت سے اختیار کیا جاتا ہے، ان کا سب سے غیر معمولی ظہور عبادات میں ہوتا ہے۔ تو یہ میرا اس معاملے میں نقطہ نظر ہے۔ تاہم یہ جو کچھ بھی وجود میں آیا ہے، وہ جس جگہ بھی آپ اپنی کوئی الگ شناخت قائم کریں گے، اس میں ظاہر ہے کچھ شخصیات ہوں گی، کچھ واقعات ہوں گے، کچھ حوادث ہوں گے، وہ آپ سے آپ شاعر کی صورت اختیار کر لیں گے، اس کو روکنا ممکن ہی نہیں۔ سر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جذبات بہت حاوی ہو جاتے ہیں دونوں فرقوں میں، اور جو ہستیاں ہیں ان کے پیچھے، جو بڑی ہستیاں ہیں، ہم ان کی حیثیت کو قطع نظر کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے اہل تشیع جو ہیں کچھ صحابہ کرام کو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس طرف سے اہل سنت کچھ اس طرح کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو سر میں یہاں پر یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بہترین رویہ کیا ہے کہ یہ جو چلیں یہ دن ہے اور ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، تو ان دنوں میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس امت کی تاریخ میں اس سے بھی بڑے سانحے ہوئے۔ میرے نزدیک تو سیدنا عثمان کی شہادت اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے تو یہ واقعہ ہے کہ آدمی کے لیے الفاظ کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک جلیل القدر ہستی، اللہ کے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی، کوئی معمولی حیثیت ہے ان کی، وہ حکومت کر رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، اور وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں کوئی باغیوں کے خلاف اقدام کروں۔ اس سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق، اب اس مظلومیت کے عالم میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں،
ان کا پانی بند کیا گیا ہے، ان کے گھر تک کھانا پہنچنے پابندی لگائی گئی ہے، مسجد پر یہ لوگ قابض ہو گئے ہیں، ان کی تدفین میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ بہت ہی غیر معمولی حادثہ ہے، لیکن ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ہم ذکر بھی کریں گے، یاد بھی تازہ کرنا چاہیں تو کر لیں گے، لیکن اس کو ایک مستقل روایت بنا دینا کہ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے وہ 3-4 لوگ ہیں جن کے نام بڑے نمایاں ہیں کہ انہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف یہ اقدام کیا تھا، لیکن ہم کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ ان کو لعنت ملامت کا موضوع بنائیں، ان کے بارے میں لوگوں کو متنبع کریں، ان کے بارے میں کوئی بری زبان اختیار کریں، کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں حوادث کے بارے میں بھی ایک خاص کردار اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ میں اس رویے کو اس کردار کے خلاف سمجھتا ہوں۔ میں نے ایک بڑے حادثے کی مثال دی، اور بھی بہت سے حوادث ہیں، وہ بیان کیے جا سکتے ہیں، پیش کیے جا سکتے ہیں۔ خود سیدنا مسیح کا معاملہ ہی جن کو سریب دینے کی کوشش کی، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، کوئی معمولی حادثہ ہے؟ اور ایک پوری کی پوری قوم نے کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہا۔ یہ حضرات جو اس کو ایک واقعہ سمجھتے ہیں، یعنی مسیح حضرات، ان کی تعلیمات دیکھیے، ان میں جس طریقے سے اس واقعے کی تصویر کشی کی گئی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی۔ یہ سب چیزیں تاریخ میں ہوتی رہی ہیں، ان کو اگر آپ کسی کتاب میں محفوظ کر دیں، ان واقعات کے بارے میں کوئی تحقیقی چیز لکھ دیں، موجودہ زمانے میں جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں، جس میں آپ پردہ سیمین پر اس طرح کی چیزوں کو منتقل کر دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی یاد کو قائم رکھنے کے مختلف ذرائع ہیں، تو ان میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اس کو آپ عامت الناس کے درمیان طعن و تشنیع کا، تفریق کا، لعنت ملامت کا ذریعہ بناتے ہیں، تو اس سے جو کیریکٹر بنتا ہے وہ علمی کیریکٹر نہیں ہوتا، وہ ذہنی لحاظ سے بھی پستی میں اتر جاتا ہے۔ اس میں بہت سی ایسے رویے پیدا ہو جاتے ہیں جس میں کوئی تحقیقی ذہن پیدا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے جذبات کو جب آپ برانگیختہ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ وابستہ ہو جاتے ہیں کہ اس سے ادنا درجے میں انحراف کیا جائے تو کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرا نقطہ نظر اس سب معاملات میں یہی ہے کہ ہمیں اپنی شناخت ایک مسلمان کی شناخت رکھنی چاہیے۔ مذہبی جماعت کی حیثیت سے ہم مسلمان ہیں، اول مسلمان آخر مسلمان، اس کے علاوہ ہمیں اپنی کوئی مذہبی شناخت کسی حال میں قائم نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو کوئی مذہبی جماعت بھی قائم کرنے کا قائل نہیں رہا، میرے نزدیک اس میں بھی آخری درجے کی احتیاط ضروری ہے۔ سیاسی جماعتیں قائم کریں، ادارے بنائیں، لیکن یہ کہ مذہبی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی امت میں کچھ لوگوں کو الگ کرنے کا معاملہ یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے تمام علماء کو مسلمان امت کے علماء کی حیثیت سے دین بیان کرنا چاہیے۔ اس میں مدارس فکر بھی ہوں گے، اختلافات بھی ہوں گے، وہ ضرور بیان کیے جائیں۔ اس میں جو آپ نے بات کی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک چیز عرض کروں گا، اور وہ بڑی اہم چیز ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، ماضی میں ہوا ہے یا حال میں ہو رہا ہو، اگر ہم اس کو علمی اختلاف کے دائرے میں رکھیں اور اس میں نیت اور محرکات تک نہ جائیں، تنہا یہ ایک اصول پیش نظر رکھ لیں تو بہت سی منافرتیں ختم ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے لوگوں میں جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ حب علی اور بغض معاویہ قسم کی تعبیرات دم توڑ دیں گی، اور خالص علمی فضا میں ہم چیزوں کو دیکھیں گے۔ چنانچہ میں نے بارہا اہل تشیع علماء کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ وہ اپنا امامت کے بارے میں نقطہ نظر قائم رکھیں، اور اس نقطہ نظر کے مطابق اپنے ہاں بھی امامت قائم کرنے کی صحیح کرتے رہیں۔ وہ اگر کچھ بزرگوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کسی غار سے اٹھا کے لے آئے گا، تو اس میں بھی وہ اپنا نقطہ نظر اگر صحیح سمجھتے ہیں تو بیان کریں، لیکن جس وقت وہ اس نقطہ نظر کا اطلاق کرنے اول پر یا پہلے دور پر کرتے ہیں تو وہاں پر اجتہادی نقطہ نظر کا طریقہ اختیار کر لیں۔ یعنی ان کا مقدمہ کیا ہے؟ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے منصب پر سیدنا علی کو فائز کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے
جس کو اب دوسروں نے یا تو ماننا ہے یا نہیں ماننا. تو صحابہ کرام نے اس کو نہیں مانا ان کے خیال کے مطابق. اگر یہ بات اسی طرح وہ بیان کریں کہ نہیں مانا، یہ صحابہ کرام کا اجتہاد تھا اور اس اجتہاد میں وہ مصیب نہیں تھے، یعنی یہ صحیح اجتہاد نہیں تھا، تو یہ ثواب اور خطا کی بحث ہو جائے گی اور اس میں کوئی نفرت نہیں ہوگی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے منافقت سے کام لیا، ان میں اقتدار کی حرص پیدا ہو گئی، انہوں نے غصب حق کیا، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تو اخلاقی الزامات بن جاتے ہیں. اس سے اصل میں نفرت کی فضا پیدا ہوتی ہے. تو یہ مؤدبانہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافات کو اگر اجتہادی اختلافات، علمی اختلافات کے دائرے میں لے آئیں اور اس میں ایک دوسرے کی عزت اور اس کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں. اب یہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں دین کو سمجھنے کے جو منہاج رائج ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں بڑے منہاج. ایک سلفی منہاج ہے اور دوسرا فقہ و تدبر کا منہاج ہے. فقہ و تدبر کے منہاج میں پھر بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے مدارس فکر وجود پذیر کر دیے ہیں، جیسے مدرسہ حناف، جیسے مدرسہ شوافی، جیسے مدرسہ حنابلہ. اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں مدرسہ فراہی. تو ان تمام کو آپ فقہ و تدبر کے منہاج کے مختلف مدارس کی صورت میں بیان بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں. یہ خالص علم کی گفتگو ہے، اس سے کوئی تفریق پیدا نہیں ہوتی. اس میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حق ناحق کی بحث ہو گئی ہے. بس یہ کافی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ثواب ہے، اس میں خطا ہے. تو اگر ہم یہ رویہ اختیار کر لیں، چنانچہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے بارے میں مدارس میں بھی یہی رویہ ہوتا ہے کہ امام شافعی بھی امام حق ہیں، امام ابو حنیفہ بھی امام حق ہیں. یہاں ان میں اصول کا اختلاف ہے، یہاں فروع کا اختلاف ہے. جیسے ہی ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو نفرت کبھی پیدا نہیں ہوتی. چنانچہ احناف اور شوافے میں، احناف اور حنابلہ میں، احناف اور مالکیہ میں اس طرح کی کوئی آپ کو منافرت کی فضا، اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدال کی فضا نظر نہیں آتی. کبھی کبھی ہوا ہے تاریخ میں کہ مختلف گروہوں کے درمیان کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے، لیکن انہوں نے کوئی پائیدار روایت کی صورت اختیار نہیں کی. تو یہی طریقہ میرے خیال میں اگر ہم اختیار کر لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر عام آدمی کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ اپنے ذوق رجحان کے مطابق جس مدرسہ فکر کو چاہے اختیار کر لے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ ہی کا فرد سمجھے گا، مسلمان کی شناخت کے ساتھ دنیا میں جیے گا، تمام اہل علم کی عزت اور احترام کرے گا، سب کے بارے میں یہ رائے رکھے گا کہ وہ ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے علماء ہیں. تو یہ میرے خیال میں وہ ثقافت ہے، علمی ثقافت، جس کو پیدا کرنے کی کم سے کم میں نے صحیح کی ہے، اور میں لوگوں سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں. دیگر علماء عباسیوں کے دور کو اسلام کا سنہری دور قرار دیتے ہیں، حالانکہ اسی دور میں شیعہ امام شہید ہوئے. ان بادشاہوں کی حکمرانی میں اس بات کو کیسے جواز فراہم کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیوں نہیں ہوتا کہ تمام مسالک اور بڑے فقیہ مثلاً 4 ائمہ امام جعفر اور امام موسیٰ جیسے لوگوں سے اقتباس کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے وقت کے نیک ترین لوگ تھے؟ یہ جتنے ائمہ کہ آپ نے نام لیے ہیں، ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں. ان سے اگر کوئی علمی روایت پیدا ہوئی ہے، اس سے استفادہ کرنے میں بھی مسلمانوں کے اہل علم نے کبھی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کی. میرا ایک مدرسہ فکر ہے، آپ کا ایک مدرسہ فکر ہے. ظاہر ہے کہ وہ اصول کی ترجیح کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. اس شناخت کو لوگ بیان کرتے ہیں، وہ علم کی شناخت ہے، وہ کوئی مذہبی شناخت نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزوں کے باوصف یہ تو کبھی نہیں ہوتا کہ احناف شوافے سے استفادہ نہ کریں، شوافے احناف سے استفادہ نہ کریں. یہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں علم اصول کی جتنی بڑی بحثیں ہیں وہ زیادہ تر شوافے اہل علم نے کی. خود امام شافعی کا اپنا کام، ان کے بعد جو بڑے بڑے شافعی علماء ہوئے، یہ امام غزالی ہیں، امام رازی ہیں، اسی طریقے سے امام جوینی ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، غیر معمولی لوگ ہیں. ان میں کبھی کوئی یہ بحث نہیں کرتا کہ یہ حنفی تھے یا شافعی تھے یا کیا تھے. ہمیں معلوم ہے
کہ ان کا نقطہ نظر یا ان کا مدرسہ فکر کیا تھا، لیکن ان کے علمی کام سے بغیر کسی تفریق کے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ان سب کو ہم اپنے ائمہ کہتے ہیں اور اپنے ائمہ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر یہ رویہ ہم اختیار کر لیں تو یہ ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں، اور اسی کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ لوگوں کو رویوں کے لحاظ سے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقوں کے لحاظ سے اچھے کردار کی طرف توجہ دلائی جائے۔ استاذ ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ قص بن سائدہ کا ایک خطبہ روایت کیا جاتا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر کچھ مستشرقین کی طرف سے یہ بھی الزام معاذ اللہ سامنے آتا ہے کہ قرآن پاک کی جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں بھی اسی طرح کا پیٹرن استعمال کیا گیا ہے، یعنی ویسے ہی چھوٹے جملے اور ان میں قوافی خاص طور پہ بہت ہی دل نشین قسم کے۔ تو استاذ اس اعتراض کے جواب کے اوپر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ اور ساتھ میں ایک چیز آپ سے اور پوچھوں گا کہ جیسے آپ نے میزان میں بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک کو اگر ہم کسی صنف میں رکھیں تو ادنا مشابہت اس سے دی جا سکتی ہے جو خطبہ کا کلام ہے، تو استاذ وہ کیا چیز فارغ بن رہی ہے کہ ہم اس کو مکمل خطبہ جیسی صنف میں نہیں رکھ سکتے؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ دو سوال ذرا استاذ پہ ارشاد فرما دیں۔ قرآن مجید نے خود یہ بتایا ہے کہ وہ عربی مبین میں ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ نہایت واضح، نہایت شاندار، نہایت اعلیٰ عربی زبان میں ہے، تو زبان کیا ہوتی ہے؟ افراد جو طریقے اختیار کرتے ہیں ابلاغ مدعا کے لیے، اس میں لفظ وجود میں آتے ہیں، اس میں محاورے ہوتے ہیں، اس میں تعبیریں ہوتی ہیں، اور پھر ایک اسٹرکچر وجود میں آتا ہے جو مختلف ادبا، خطبا، غیر معمولی لوگ وجود پذیر کرتے ہیں۔ زبان اسی کا نام ہے۔ چنانچہ آپ کسی پرانے خطیب کا حوالہ دیں، جیسے کہ آپ نے دیا، شعراء کے حوالے دیں، تو زبان انہی کی زبان ہے۔ اس زبان کو سامنے رکھا جائے گا، اس میں اصناف وجود میں آ چکی ہوتی ہیں، ان اصناف میں شاعری بھی ہے، سجا بھی ہے، اسی طریقے سے نثر میں بات کرنے کے طریقے بھی ہیں، خطابت کے اسالیب بھی ہیں، وہ بھی پہلے سے سارے موجود تھے۔ تو قرآن مجید آ کے کوئی نئی زبان نہیں ایجاد کر رہا تھا، نہ نئے اسالیب کو وجود پذیر کر رہا تھا، وہ انہی کے اندر کی چیزوں کو اٹھا کر اس کو اس جگہ پہنچا رہا تھا جہاں وہ پر اللہ تعالیٰ کی بات کا تحمل کر سکے۔ اب ہمارے ہاں جو بڑے غیر معمولی شعراء و ادبا پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کیا کوئی نئی زبان وجود میں لاتے ہیں؟ اسی روایت کے اندر سے چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور ابلاغ مدعا کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی زبان وجود پذیر نہیں کی، الفاظ بھی وہی ہیں، محاورے بھی وہی ہیں، انداز بھی وہی ہیں، اسالیب بھی وہی ہیں، انہیں ایک نئی غیر معمولی صورت دے دی ہے۔ اس غیر معمولی صورت سے جو صنف وجود میں آتی ہے، اس کو ہم متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی ہی منفرد صنف ہے، تو اس وجہ سے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو قوافی اور آہنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک شاعری کے قریب ہے یا سجا کے قریب ہے۔ اگر آپ اس کو اس میں الفاظ کے انتخاب اور مضمون کی روانی کے لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی ہی شستہ، شائستہ، غیر معمولی نثر ہے جس میں بات بیان کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو اس کے کنسٹرکشن اور نظم کے حوالے سے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کسی خطیب کا خطبہ ہے، اس کو سنیں تو اسی صورت میں اس کا حسن نمایاں ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں مختلف طریقوں سے جو خصائص اس میں پیدا کر دیے گئے ہیں ان کو سمجھانے کے اسالیب ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی کوئی حتمی حیثیت حاصل نہیں ہے، یہ صرف تعارف کا ذریعہ بننے والے جملے یا اسالیب ہیں، ان کو اس تک محدود رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی مبین میں کلام فرما رہے ہیں یا قرآن اتر رہا ہے، تو لازم سی بات ہے کہ اس میں اس قسم کے کچھ محاورے یا کچھ اسالیب مل جائیں گے جو پچھلی جاہلیت کی شاعری میں یا کہیں خطبات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ نہ ملیں تو اس پر تعجب کرنا چاہیے، یعنی وہی زبان ہوگی نا۔ زبان کے بننے کا عمل یہ تو صدیوں میں ہوتا ہے، نسلیں کرتی ہیں، اور اس میں شعراء و ادبا اور اعلیٰ درجے کے لکھنے بولنے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت، بلاغت عطا فرمائی ہے، وہی نظیریں قائم کرتے ہیں، ترکیبیں بناتے ہیں، انہی کا مجموعہ ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر آج بھی ہم قلم اٹھاتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی اور راستہ انسانوں سے بات کرنے کا تو نہیں ہے۔ اگر اس سے ماورا کوئی چیز تھی تو وہ ایسے ہی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی زبان تخلیق کرتے
اور پھر انسانوں کو الہامی طور پر اس زبان سے پہلے واقف کرتے اور پھر اپنی کتاب اس پہ نازل کرتے. تو یہ بالکل احمقانہ باتیں جو لوگ بالعموم کرتے تھے. کہ جیسے ہم قرآن پاک کو جب عرب جاہلیت کی جو شاعری ہے اس کے ساتھ دیکھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کا اسٹرکچر بالکل الگ ہے. اس طرح سے وہ قوافیوں کو کی رعایت نہیں کرتا کہ بات کا جو اپنا معنی ہے وہ پوشیدہ رہ جائے. اسی طرح سجا کے بھی وہ اس طرح قریب محسوس نہیں ہوتا. لیکن یہ جو خطبات ہوتے ہیں استاد، اس میں ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے قریب ترین ہے؟ یعنی وہ چیز کیا ہے کہ ہم اس کو مکمل طریقے سے خطبہ کے کلام کے صنف میں نہیں رکھ سکتے؟ یہ تو خطبے کو آپ مقابل میں رکھ کے دیکھیں، بڑے اعلیٰ خطبات ہمارے پاس موجود ہیں. ابن سعیدہ کے خطبات کے بھی کچھ نمونے آپ کو مل جاتے ہیں. اسی طرح سیدنا علی کی نسبت سے جو نہج البلاغہ میں خطبے نقل کیے گئے ہیں وہ بھی ہیں. رسالت معاب کے بعض خطبات بھی ہیں. تو ان کو سامنے رکھ کر دیکھیے، یعنی جیسے ہی قرآن مجید کو ان کے مقابل میں رکھا جاتا ہے تو ہر آدمی پکار اٹھتا ہے کہ اگرچہ کچھ پرتو تو ان کا ان پہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ان کتاب از آسمان دیگر. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بات کو اس درجے میں خوبصورتی سے یا بلاغت سے بیان نہیں کرتے تھے جیسے کہ حضرت ہارون خود، ان کی اپنی شہادت بھی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر ان کو مقرر بھی کر دیا. اور دوسرا یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ جو حضرت ان کے دربار میں جب یہ کشاکش چل رہی تھی تو فرعون نے ایک طرح کا تانا بھی دیا ان کو کہ تم کیسے شخص کی پیروی کرتے ہو جو اپنی بات صحیح طرح بیان نہیں کر سکتا. تو یہ کھٹک پیدا ہوتی ہے یہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں اس ایک ایسی چیز سے جو اس کے بنیادی کام میں بڑی ایک پرائمری فیکلٹی تھی بات پہنچانے کے لیے، تو پتہ نہیں کچھ اس پر عدم اطمینان ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر کے منصب پر فائز کرنا ہے تو اس کے اندر ساری ہی چیزیں ہونی چاہیے. یہ وہی بات ہے جو ابھی زیر بحث تھی کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ اسی مقصد کے لیے الگ سے کوئی آدمی بنانا چاہیے. انسانوں کے اندر ہی سے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کا انتخاب کرتے ہیں تو کوئی نئی صنف نہیں پیدا کرتے بلکہ انسانوں میں انتخاب کرتے ہیں. تو اب اس میں مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ جس منصب کے لیے منتخب کیے گئے، منصب کا مطلب یہ ہے، نبوت کا منصب تو ایک مشترک منصب ہے، یعنی ان کی ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے. مثال کے طور پر یہ کہ انہیں ایک باجبروت بادشاہ سے بات کرنی ہے. مثال کے طور پر یہ کہ ان کا کام دوہرا ہے، انہیں اس سے بات بھی کرنی ہے اور اپنی قوم کے اندر وہ دعوت بھی برپا کرنی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک پوری قوم کو ہجرت کے لیے تیار کرنا اور پھر اس کے ایمان کی تجدید یہ اپنی جگہ ایک بڑا کام ہے. اب ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر جو موزوں ترین شخصیت ہو سکتی تھی وہ سیدنا موسیٰ ہی کی تھی، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ علی علم کرتا ہے یہ. اور دوسری جگہ یہ بھی بتایا ہے کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَا عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے جس کا بھی انتخاب کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کیا ہے. تو اس میں اگر مثال کے طور پر ایک چیز میں کچھ خامی تھی تو اس کے ازالے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کر لیے گئے، یعنی سیدنا ہارون کو ان کا ساتھی بنا دیا گیا. پھر صرف یہی بات نہیں ہے جس کے لیے سیدنا ہارون کا انتخاب ہوا ہے، وہ پیغمبروں کی صف میں تنہا شخصیت ہے جن کے لیے دوہری ذمہ داری ہے. یعنی وہ دو قوموں کی طرف دو الگ الگ مناصب پر فائز کر کے بھیجے گئے ہیں. اس میں بھی ان کو ایک وزیر کی ضرورت تھی. چنانچہ سیدنا ہارون کے بارے ہی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری قوم کو درست رکھنے اور اس کی اخلاق کی تربیت کرنے اور اس کے لیے دوسرے معاملات کو انجام دے رہے تھے. تو دو ذمہ داریوں کو ایک ہی وقت میں یا دو جہتی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اس کی ضرورت پڑی. اس کا ایک واقعہ جو ہمارے سامنے آتا ہے جب وہ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے ہیں اور پیچھے ایک فتنہ برپا ہوا تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک چیز ہے زعامت، لیڈرشپ، جس کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے، جس میں لوگ جسارت نہیں کر پاتے کہ وہ انحراف کریں. وہ سیدنا ہارون میں اس درجے میں نہیں ہے، وہ سیدنا موسیٰ میں ہے. چنانچہ ان کو بھی ایک خاص موقع پر یہ کہہ کے پیچھے ہٹنا پڑا کہ پھر موسیٰ ہی آ کے اس کا فیصلہ کر لیں گے. ممکن ہے کہ وہ خطیب بہت اچھے ہوں، بات اپنی بہت اچھے طریقے سے پہنچاتے ہوں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کر
ایک مجموعی فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ مجموعی فیصلہ ہی مطابق فطرت ہے، ورنہ تو ماننا پڑے گا کہ پھر پیغمبر انسانوں میں سے منتخب نہیں کیے جاتے، وہ الگ سے ایک صنف کے طور پر پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس چیز کو ماننا یا یہ قبول کرنا بالکل خلاف عقل بھی ہوگا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم بھی دھرم برہم ہو جائے گی۔ تو یہی ہے کہ وہ جس دور میں جس قوم میں کسی کا انتخاب کرتے ہیں، اس قوم میں مجموعی حیثیت سے، یعنی میں یہاں صلاحیتوں کی بات کر رہا ہوں، مجموعی حیثیت سے بہت سی صلاحیتوں کی حامل شخصیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق اور کردار سے خیر الناس ہوتے ہیں۔ غام صاحب، یہ سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہ جو فرشتوں سے تعلق قائم کرنے کے لحاظ سے بات آتی ہے، جہاں پہ شاید آپ نے یا مولانا اصلاحی نے یہ لکھا کہ اس سکھانے کی نوعیت اگرچہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ فرشتے انسانی روپ میں لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہوں، لیکن غالب امکان اسی بات کا ہے کہ لوگ کسی خاص قسم کی ریاضت اور چلہ کشی کے ذریعے سے ان کے ساتھ کوئی روحانی قسم کا ربط پیدا کر کے یہ علم سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا یہ خاص حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وقت تھا اس سے خاص بات ہے، کیا لوگ اب بھی فرشتوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ یہ جتنے نفسی علوم ہیں ان میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں فرشتوں سے یا جنات سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے، یعنی نفسی علوم کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں بالعموم یہی کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو وہ لوگ ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا اس طرح کا کوئی تعلق اب بھی قائم ہوتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ نفسی علوم کا دور گزر گیا، یعنی اب ان میں وہ چیز باقی نہیں رہی۔ موجودہ دور اب مادی علوم کا ہے، اور مادی علوم کی کرشمہ سازیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ نفسی علوم کا دور وہی تھا جس میں یہ دونوں فرشتے سرگرم عمل بھی ہوئے اور لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ اب وہ روایات کی صورت میں موجود ہے، اور اگر کسی نے کچھ سیکھ لیا ہوا ہے تو وہ سینہ بسینہ منتقل بھی ہو رہا ہے، اب اس کے براہ راست سیکھنے کی صورت باقی نہیں رہی۔ میرا ذوق یہی ہے اور میں اسی کو ترجیح بھی دیتا ہوں۔ تاہم یہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں باقاعدہ، میں نے خود بعض لوگوں سے سنا ہے، یہ وہ بیان کرتے لکھتے بھی ہیں، اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے ان کا، فرشتوں میں سے بھی اور جنات میں سے۔ بہت شکریہ جناب آپ سب حضرات کا اور خواتین کا جو شریک ہوئے، اور خاص طور سے آپ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔